باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے احبار باب پہلا، سوختنی قربانی۔ اور خداوند نے موسیٰ کو بلایا اور حضوری کے خیمے سے اس سے کہا کہ بنی اسرائیل سے خطاب کر اور ان سے کہہ کہ ہر شخص جو تم میں سے خدا کے لیے چوپایوں میں سے قربانی لائے تو گائے، بیل یا بھیڑ بکری کی قربانی لائے۔ اگر اس کی گائے بیل کی قربانی سوختنی ہو تو بے عیب نر ہو، اسے حضوری کی خیمے کے دروازے کے پاس لائے تاکہ خداوند کے آگے منظور نظر ہو، اور سوختنی قربانی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس سے وہ کفارے کے لیے مقبول کی جائے گی۔ بعد ازاں وہ خدا کے سامنے اس بچھڑے کو ذبح کرے اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں خون کو لیں اور اسے مذبح پر جو حضوری کے خیمے کے پاس ہے گردا گرد چھڑکیں، اور وہ سوختنی قربانی کی کھال کھینچیں اور اس کے جوڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں مذبح پر آگ رکھیں اور اس پر لکڑی ترتیب سے چنیں، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے لیے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو اور سر کو اور چربی کو آگ پر جو مذبح پر ہے ترتیب سے رکھ دیں، اور اس کی آنتڑیاں اور اس کے پاؤں پانی سے دھوئے جائیں، اور کاہن سب کچھ مذبح پر جلائے کہ یہ سوختنی قربانی اور خداوند کی خوشنودی کے لیے آتشین خوشبودار قربانی ہوگی۔ اور اگر اس کی قربانی بھیڑ یا بکری کے گلے سے سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر لائے اور اسے مذبح کے شمال کی طرف خداوند کے آگے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذبح پر اس کے گردا گرد چھڑکیں، اور وہ اس کے جوڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے اور اس کا سر اور چربی الگ کرے، اور کاہن انہیں مذبح کی آگ پر کی ترتیب سے چنی ہوئی لکڑیوں پر رکھے، اور وہ اس کی آنتڑیاں اور اس کے پاؤں پانی سے دھوئے، اور کاہن ان سب کو چڑھائے اور مذبح پر جلائے کہ یہ سوختنی قربانی اور خداوند کی خوشنودی کے لیے آتشین خوشبودار قربانی ہوگی۔ اور اگر اس کی قربانی خداوند کے لیے سوختنی قربانی پرندوں سے ہو تو اس کی قربانی قمریوں یا کبوتر کے بچوں کی ہوگی، تو کاہن اسے مذبح پر چڑھائے اور اس کا سر مڑوڑ دے، تب اسے مذبح پر جلائے اور اس کا خون مذبح کے کنارے پر نچوڑے، اور اس کے پوٹے کو علائش سمیت نکال کر مذبح کے شمال کی طرف راکھ کی جگہ پر رکھ دے، اور اس کے دونوں بازوؤں کو چیرے مگر الگ نہ کرے، اور کاہن اسے مذبح پر لکڑیوں کے اوپر آگ پر جلائے کہ یہ سوختنی قربانی اور خداوند کی خوشنودی کے لیے آتشین خوشبودار قربانی ہوگی۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔